عمران کی آنکھیں ایک جھٹکے سے کھلی اور دوسرے لمحے بے اختیار اس کے حلق سے ایک طویل سانس نکل گیا، کیونکہ وہ اس چھوٹے سے کمرے جہاں اچانک دھماکہ ہونے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہوا تھا، اس وقت ایک بڑے حال نما کمرے میں ایک ستون سے رسیوں سے بندھا ہوا کھڑا تھا۔ اس کے باقی ساتھی بھی ستونوں سے بندھے ہوئے کھڑے تھے۔ کمرے کا اکلوتا دروازہ بند تھا، ویسے کمرہ خالی تھا۔ عمران کے ہاتھ گول ستون کے عقب میں کر کے اس کے جسم کو رسی سے باندھا گیا تھا تاکہ بے ہوشی کے عالم میں وہ ستون کے ساتھ کھڑا رہ سکے۔ عمران نے ایک لمحے میں ساری سچویشن کو چیک کر کے اپنے ہاتھوں کو محسوس انداز میں جھٹکا اور پھر اس نے ناخنوں میں سے نکل آنے والے بلیڈوں کی مدد سے ستون کے عقبی طرف کی رسیاں کاٹنی شروع کر دیں۔ چند ہی لمحوں بعد وہ رسیاں کاٹ کر اپنے آپ کو آزاد کرا چکا تھا۔ کٹی ہوئی رسیاں اب نیچے گری پڑی تھیں۔ عمران قید سے آزاد ہوتے ہی تیز تیز قدم اٹھاتا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ باقی ساتھیوں کو ہوش میں لانے اور آزاد کرانے سے پہلے وہ باہر کے ماحول کو چیک کر لینا چاہتا تھا۔ ابھی وہ دروازے کے قریب پہنچا ہی تھا کہ اسے دور سے ایک آواز سنائی دی۔ تم نے انہیں اچھی طرح باندھ تو دیا تھا نا، یا نہیں؟ بولنے والے کا لہجہ تحکمانہ تھا۔ یس باس، ویسے وہ 011 کے فائر سے بے ہوش ہوئے ہیں، اس لیے اگر انہیں نہ بھی باندھا جاتا تب بھی کوئی فرق نہ پڑتا تھا، لیکن پھر بھی آپ کے حکم کے مطابق میں نے انہیں رسیوں سے باندھا ہوا تھا، ایک دوسری آواز سنائی دی۔ وہ بے حد خطرناک ایجنٹ ہیں، اس لیے ہمیں کوئی رسک نہیں لینا چاہیے، اور اب ڈاکٹر ڈشمے ان کی فوری ہلاکت چاہتا ہے تاکہ وہ کسی ضروری کام کی وجہ سے اسپیشل وے کھول سکے۔ پہلی آواز سنائی دی اور وہ بولتے بولتے اب دروازے کے قریب پہنچ چکا تھا۔ قدموں کی آواز بتا رہی تھی کہ آنے والوں کی تعداد 2 ہے۔ عمران جلدی سے دروازے کی سائیڈ میں دیوار سے لگ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ ستون جس کے ساتھ وہ بندھا ہوا تھا چونکہ سائیڈ پر تھا، اس لیے وہ اندر آ جانے کے بعد ہی یہ چیک کر سکتے تھے کہ عمران وہاں بندھا ہوا ہے یا نہیں۔ اس لیے عمران کو اطمینان تھا کہ وہ اندر آ کر ہی چونکیں گے۔ دوسرے لمحے دروازہ کھلا اور پھر 2 افراد تیزی سے اندر داخل ہوئے۔ ارے یہ کیا، یہ رسیاں کٹی ہوئیں؟ اچانک ایک کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی کہ عمران نے یکلخت اچھل کر پچھلے آدمی کو پوری قوت سے دھکا دیا اور وہ چیختا ہوا آگے والی سے ٹکرایا، اور پھر وہ دونوں ہی چیختے ہوئے ایک دوسرے کے اوپر منہ کے بل نیچے جا گرے۔ پچھلے کے ہاتھ میں موجود مشین گن اچانک دھکا لگنے سے ایک طرف اچھل کر گری اور عمران نے اچانک بجلی کی سی تیزی سے اسے اچک لیا۔ وہ دونوں نیچے گرتے ہی اچھل کر اٹھنے ہی لگے تھے کہ عمران نے ایک کے سر پر پوری قوت سے مشین گن کا بٹ مارا اور پھر سیدھا ہو کر وہ اچھلا، اور اس بار اس کی لات تیزی سے اٹھتے ہوئے دوسرے کی کنپٹی پر پوری قوت سے پڑی اور وہ دونوں ہی ایک بار پھر چیختے ہوئے نیچے جا گرے اور اس کے ساتھ ہی ساکت ہو گئے۔ عمران نے تیزی سے آگے بڑھ کر کھلا ہوا دروازہ بند کر کے اسے اندر سے لاک کیا اور پھر وہ ستون کی طرف بڑھ گیا جس کے ساتھ وہ پہلے بندھا ہوا تھا۔ اس نے جھک کر فرش پر پڑی ہوئی کٹی ہوئی رسیاں اٹھائیں اور واپس آ کر اس نے باری باری ان دونوں کے ہاتھ عقب میں کر کے انہیں باندھ دیا اور پھر ان کے پیر بھی اکٹھے کر کے باندھ دیے۔ پھر اس نے ان کی قمیضیں پھاڑ کر ان کے گولے بنائے اور ان دونوں ہاتھوں سے ان کے جبڑے بینچ کر یہ گولے ان کے منہ میں ٹھونس دیے۔ اب وہ دونوں ہوش میں بھی آ جاتے تب بھی وہ یہ حرکت نہ کر سکتے تھے اور نہ ہی بول سکتے تھے۔ ان کی طرف سے اطمینان ہونے کے بعد عمران مشین گن ہاتھ میں پکڑے دروازے کی طرف بڑھا اور اس نے لاک کھول کر پہلے دروازے کو آہستہ سے کھولا اور باہر جھانکا۔ باہر ایک راہداری تھی جس کا اختتام ایک اور راہداری میں ہو رہا تھا۔ عمران تیزی سے آگے بڑھتا گیا، البتہ دروازہ اس نے بند کر کے اسے باہر سے لاک کر دیا تھا تاکہ وہ دور سے کھلا ہوا نظر نہ آئے۔ ابھی وہ اس راہداری کے اختتام تک پہنچا ہی تھا کہ اسے دوسری طرف سے کسی کے بائیں باتیں کرنے کی آواز سنائی دی۔ ابھی تک گولیاں چلنے کی آوازیں سنائی نہیں دی کاکوش، کہیں باس سیاف کا حشر بھی باس لبانوں جیسا نہ ہو گیا ہو، ایک آدمی بول رہا تھا۔ ہاں باس سیاف تو کہہ رہا تھا کہ بس جاتے ہی ان پر فائر کھول دیا جائے گا، پھر یہ اتنی دیر کیوں ہے، آؤ دیکھیں۔ دوسری آواز سنائی دی اور عمران تیزی سے وہیں موڑ کے پاس ہی دیوار سے پشت لگا کر کھڑا ہو گیا۔ دوسرے لمحے وہ دونوں تیزی سے مڑ کر آگے بڑھے۔ چونکہ وہ خاصی تیز رفتاری سے چل رہے تھے اس لیے مڑتے ہی انہیں گو دیوار کے ساتھ کھڑا عمران نظر آ گیا، مگر اس کے باوجود وہ رکتے رکتے بھی اس سے آگے پہنچ گئے، اور اب اس کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا کہ عمران فائر کھول دیتا، کیونکہ ان دونوں کے ہاتھوں میں مشین گنیں تھیں۔ چنانچہ جیسے ہی ان کے قدم سست ہوئے عمران نے ٹریگر دبا دیا اور ریٹ کی تیز آوازوں کے ساتھ ہی وہ دونوں مڑتے ہوئے انداز میں پہلو کے بل نیچے گرے اور مشین گنیں ان کے ہاتھوں سے نکل کر ایک جھناکے سے فرش پر جا گری۔ اگر عمران کو فائر کھولنے میں ایک لمحے کی بھی دیر ہو جاتی تو وہ لازماً گھومتے ہی اس پر فائر کھول دیتے۔ جب ان کے تڑپتے ہوئے جسم ساکت ہو گئے تو عمران تیزی سے مڑ کر دوسری راہداری کی طرف چل پڑا۔
اس نے پہلے موڑ پر جھانک کر دیکھا تو اسے ایک طرف تو راہداری بند نظر آئی جبکہ دوسری طرف راہداری کافی آگے جا کر گھوم گئی تھی، لیکن وہاں کوئی آدمی موجود نہ تھا۔ عمران مشین گن اٹھائے تیزی سے اس طرف کو بڑھ گیا جدھر راہداری آگے جا کر گھوم رہی تھی کہ یکلخت موڑ کے قریب وہ رک گیا۔ وہاں ایک دروازہ تھا جو کھلا ہوا تھا۔ عمران نے دیوار کے ساتھ لگ کر سر کو آگے کر کے کھلے ہوئے دروازے سے دیکھا تو وہ بے اختیار چونک پڑا۔ یہ ایک خاصا بڑا کمرہ تھا جس میں ایک بڑا ماسٹر کمپیوٹر دیوار کے ساتھ نصب تھا اور 2 افراد اس کے سامنے کھڑے سے آپریٹ کر رہے تھے۔ کمپیوٹر چل رہا تھا۔ کمرے میں سوائے ان 2 افراد کے اور کوئی آدمی نہ تھا۔ عمران گن لیے اندر داخل ہوا اور پھر اس نے مڑ کر دروازہ بند کر دیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز سن کر وہ دونوں تیزی سے مڑے ہی تھے کہ عمران نے فائر کھول دیا اور دوسرے لمحے وہ دونوں بری طرح چیختے ہوئے نیچے فرش پر جا گرے اور تڑپنے لگے۔ کمپیوٹر کی ساتھ دیکھ کر عمران کے لبوں پر مسکراہٹ رینگ آئی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ ماسٹر کمپیوٹر ہے اور یقیناً لوبانوں نے جہاں ہر طرف کمپیوٹر چیکنگ نظام قائم کر رکھا تھا۔ ان دونوں کے مرتے ہی عمران دوڑتا ہوا کمپیوٹر کے قریب آیا اور اس نے غور سے اس پر موجود بے شمار چھوٹی بڑی اسکرینوں اور ڈائلوں کو دیکھنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر تک وہ بغور اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے مشین گن کاندھے سے لٹکائی اور کمپیوٹر کے چند بٹن پریس کرنے شروع کر دیے۔ 10 نمبروں کے بعد ڈائل پر جی کا حرف ابھر آیا اور عمران نے ناک سے ہاتھ ہٹا لیا۔ پھر اس نے کمپیوٹر کے نچلے حصے میں موجود ایک سرخ رنگ کے ہینڈل کو ایک طرف جھٹکے سے کھینچا۔ دوسرے لمحے کمپیوٹر میں سے زوں زوں کی تیز آوازیں نکلیں اور اس کے ایک حصے پر بے شمار چھوٹے چھوٹے بلب تیزی سے جلنے بجھنے لگے، مگر ایسا صرف چند لمحوں کے لیے ہوا۔ اس کے بعد بلب بھی بجھ گئے اور آوازیں بھی ختم ہو گئی۔ ڈائل پر موجود جی کا حرف بھی غائب ہو گیا تھا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے ہینڈل چھوڑ دیا تھا۔ اس کے لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس نے چیک کر لیا تھا کہ اس کمپیوٹر کی مدد سے سوائے چند خاص کمروں کے باقی سارے اڈوں میں 011 ریز فائر ایڈجسٹ کی گئی تھیں۔ اس لائن میں 10 کمرے تھے اور اسکرین پر جی کا حرف آنے کا مطلب تھا کہ اب کمپیوٹر بیک وقت ان 10 کمروں میں 011 ریز کا جنرل فائر کرے گا اور 011 کا مطلب تھا فوری بے ہوش۔ اس لیے عمران نے 011 کا جنرل فائرنگ سسٹم آن کر دیا تھا۔ اب جہاں جہاں یہ ریز فائر ہوئی ہوں گی وہاں وہاں موجود ہر فرد ان ریز کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا ہوگا۔ ویسے وہ پہلے آنے والوں کے منہ سے 011 کی بات سن چکا تھا، اس طرح اسے معلوم ہو گیا کہ انہیں بھی 011 سے ہی ہٹ کیا گیا تھا، لیکن عمران اپنے ذہنی دفاعی سسٹم کی وجہ سے خود بخود ہوش میں آ گیا تھا جبکہ اس کے دوسرے ساتھی بدستور بے ہوش تھے۔ عمران نے پیچھے ہٹ کر مشین گن کاندھے سے اتاری اور اس کے بعد وہ الٹے قدموں چلتا ہوا دروازے کے قریب پہنچ کر رکا اور پھر اس نے گن کا رخ اس ماسٹر کمپیوٹر کی طرف کرتے ہوئے ٹریگر دبا دیا۔ گولیوں کی بوچھاڑ ماسٹر کمپیوٹر سے ٹکرائی اور اس کے ساتھ ہی ماسٹر کمپیوٹر خوفناک دھماکوں کی زد میں آ گیا۔ عمران نے اس وقت تک ٹریگر سے انگلی نہ ہٹائی جب تک اس ماسٹر کمپیوٹر کے پرزے فرش پر نہ بکھر گئے۔ اس کے لیے ایسا کرنا ضروری ہو گیا تھا کیونکہ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو پھر خود بھی وہ 011 کنٹرول کسی کمرے یا علاقے میں داخل ہوتا تو یہ ماسٹر کمپیوٹر خود بخود اس پر 011 فائر کر دیتا۔ اس لیے اپنے آپ کو دوسری بار 011 فائر سے بچانے کے لیے اس نے ماسٹر کمپیوٹر ہی اڑا دیا تھا۔ اب وہ اطمینان سے ہر جگہ گھوم سکتا تھا۔ پھر مشین گن لیے وہ اس کمپیوٹر روم سے نکل آیا۔ ویسے وہ دل ہی دل میں اس بات پر خدا کا شکر ادا کر رہا تھا کہ لوگوں نے راہداری میں ہونے والی فائرنگ کا نوٹس نہیں لیا۔ شاید وہ یہی سمجھے تھے کہ ان کے ساتھی ہی فائرنگ کر رہے ہیں، ورنہ جس ٹائپ کا وہ کمپیوٹر تھا وہ اسے آپریٹ کر کے عمران کا خاتمہ نہیں تو اسے آسانی سے بے ہوش کر سکتے تھے۔ کافی دیر تک وہ اس بہت بڑی بلڈنگ کے مختلف حصوں میں گھومتا رہا۔ صرف ایک حصے میں بے ہوش افراد کی بجائے اسے ہوش میں موجود افراد سے سابقہ پڑا۔ شاید یہ حصہ کمپیوٹر کے 011 کے ٹارگٹ میں نہ تھا، لیکن جہاں صرف 4 افراد تھے اور عمران نے ایک ہی برسٹ میں ان 4 کا خاتمہ کر دیا تھا۔ باقی مختلف حصوں میں 35 کے قریب مسلح افراد بے ہوشی کے عالم میں راہداریوں، کمروں میں، کرسیوں پر اور ایسے ہی دوسری حالتوں میں ملے۔ لوبانوں نے یہاں واقعی بڑی خاصی تعداد جمع کر رکھی تھی اور ایک لحاظ سے لیبارٹری سیلڈ ہونے کے باوجود اس نے اپنے طور پر جہاں اس قسم کے سائنسی انتظامات کر رکھے تھے جیسے یہ بلڈنگ بذات خود لیبارٹری کا حصہ ہو۔ اور پھر جب عمران پوری بلڈنگ گھومنے کے بعد واپس اس کمرے میں پہنچا جہاں اس کے ساتھی بے ہوشی کے عالم میں قید تھے تو بلڈنگ زندہ انسانوں سے خالی ہو چکی تھی۔ عمران نے تمام مسلح روز سیاحوں کو چاہے وہ ہوش میں تھے یا بے ہوش سب کا خاتمہ کر دیا تھا،
کیونکہ لیبارٹری اور آپریشنل فیلڈ کے خاتمے کے لیے اسے یہاں مکمل سکون چاہیے تھا، اور اسے یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ GT1 کے فائنل تجربے میں اب صرف 40 کے قریب گھنٹے باقی رہ گئے ہیں، اور اگر یہ 40 گھنٹے بھی اس بلڈنگ میں جدوجہد کرتے گزر جاتے تو پھر پورے بھارتستان میں موجود لاکھوں مجاہدین کی شہادت لازمی ہو جاتی، اور اس طرح اس کا مشن مکمل طور پر نہ صرف فیل ہو جاتا بلکہ ایک لحاظ سے بھارتستان بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غلام ہو کر رہ جاتا۔ اس لیے اپنی فطرت کے خلاف اسے لاکھوں مجاہدین کی زندگیوں اور بھارتستان کو روسیاہی غلاموں سے بچانے کے لیے بے ہوش افراد کو بھی گولیوں سے اڑانا پڑا، اور اب صرف اس کے ساتھیوں کے کمرے میں موجود صرف 2 افراد زندہ رہ گئے تھے جنہیں وہ باندھ کر آیا تھا، لیکن پوری بلڈنگ میں گھومنے کی وجہ سے اس نے وہ کمرہ چیک کر لیا تھا جہاں 011 ریس کا توڑ محلول موجود تھا، چنانچہ وہ اس محلول کی ایک بڑی شیشی ساتھ اٹھا لایا تھا۔ یہ محلول قطروں کی صورت میں حلق میں ٹپکایا جاتا تھا۔ کمرے کا دروازہ ویسے ہی باہر سے بند تھا، اس نے لاک کھولا اور دروازے کو اندر دھکیل کر وہ تیزی سے سائڈ پر ہٹ گیا۔ گو اسے معلوم تھا کہ دونوں افراد بندھے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی وہ محتاط رہنا چاہتا تھا۔ جب چند لمحوں تک اندر سے کوئی رد عمل ظاہر نہ ہوا تو وہ مشین گن ہاتھ میں پکڑے اچھل کر اندر داخل ہوا، اور دوسرے لمحے اس کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات ابھر آئے۔ وہ دونوں افراد ہوش میں آ چکے تھے، لیکن بندے ہونے کی وجہ سے اپنی جگہوں پر بے حس و حرکت پڑے تھے۔ ان کے منہ میں چونکہ کپڑے ٹھنسے ہوئے تھے اس لیے وہ بول بھی نہ سکتے تھے۔ ان دونوں کی آنکھیں عمران پر جمی ہوئی تھی اور آنکھوں سے دہشت اور خوف نمایاں تھا۔ عمران خاموشی سے اپنے ساتھیوں کی طرف بڑھا اور اس نے پہلے تو ان کی رسیاں کھول کر انہیں فرش پر لٹایا، اور پھر جیب سے محلول کی بوتل نکال کر اس کا ڈھکن کھولا، اور ایک ایک کر کے اس نے ان کے جبڑے بینچ کر ان کے منہ کھولے اور محلول کے 10 قطرے ان کے حلق میں ٹپکا دیے۔ پھر ڈھکن لگا کر اسے شیشے کو ایک سٹون کے ساتھ رکھ دیا۔ اسے معلوم تھا کہ چند منٹوں بعد وہ خود بخود ہوش میں آ جائیں گے۔ پھر وہ ان دونوں بندھے ہوئے افراد کی طرف بڑھایا۔ اس نے ان کے منہ سے کپڑے نکالے تو وہ دونوں ہی بے احتیاط لمبے لمبے سانس لینے لگے۔ تم میں سے جناب سیاف صاحب کون ہیں؟ عمران نے بڑے دوستانہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، کیونکہ اس نے جو آوازیں ان کی آمد کے وقت سنی تھی اس کے مطابق سیاف انچارج تھا اور دوسرا اس کا ماتحت۔ میں ہوں سیاف، ایک آدمی نے کہا، جبکہ دوسرے نے اس طرح سر ہلا دی جیسے وہ اس کی تصدیق کر رہا ہو۔ اسی لمحے عمران کے ساتھیوں کی کراہیں سنائی دیں اور وہ سب جھٹکوں سے اٹھ کر نہ صرف بیٹھتے گئے بلکہ وہ ادھر ادھر بھی دیکھ رہے تھے۔ تو تم نے لوبانوں کی موت کی اطلاع روسیا یا گاری تک پہنچائی تھی؟ عمران کا لہجہ یکلخت بے حد سرد ہو گیا۔ وہ انتہائی شفاف نظروں سے سیاف کو گھورنے لگا تھا۔ نہیں، میں نے اطلاع نہیں دی، میں دے رہا تھا، لیکن ٹرانسمیٹر اٹھانے سے پہلے ڈاکٹر ڈشمے کی کال آ گئی۔ اس نے کہا کہ کوئی ضروری کام اسے پڑ گیا ہے، وہ لوبانوں سے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن میرے بتانے کر کہ لوبانو ہلاک ہو گیا ہے۔ اس نے پوری تفصیل پوچھی۔ میرے بتانے پر اس نے حکم دیا کہ فوراً تمہیں ہلاک کر دوں، حالانکہ میں نے اس لیے تمہیں فوری طور پر ہلاک نہیں کیا تھا کہ میں اتنا با اختیار آدمی نہیں ہوں۔ میں نے سوچا کہ کہیں ہیڈ کوارٹر تمہیں زندہ رکھ کر تم سے کچھ معلومات حاصل کرنا چاہے، اس لیے میں نے تمہیں قتل کرنے سے پہلے ہیڈ کوارٹر سے بات کرنے کا سوچا تھا، لیکن ڈاکٹر ڈشمے نے حکم دے دیا کہ تمہیں فوری طور پر مار دیا جائے۔ میرے ہچکچانے پر اس نے بتایا کہ ایک ایسا کام پڑ گیا ہے کہ اسے لیبارٹری کا اسپیشل بھی کھولنا پڑے گا، اس لیے تمہاری فوری ہلاکت ضروری ہے۔ چونکہ وہ با اختیار آدمی تھا اس لیے مجھے اس کے حکم کی تعمیل کرنا تھی، اس لیے مجھے کہا گیا کہ تمہیں میں ہلاک کر دوں اور پھر رپورٹ دوں، لیکن شاہ نہ جانے تم نے کیسے رسیاں کاٹ دیں۔ اور سیاف نے کسی ٹیپ ریکارڈر کی طرح مسلسل بات کرتے ہوئے کہا، اور فکر کے آخر میں آ کر وہ خاموش ہو گیا۔ کس اسپیشل ٹرانسمیٹر پر بات کرتے ہو، یا تم نے کوئی محسوس فریکوینسی ایڈجسٹ کر رکھی ہے؟ عمران نے اسی طرح سرد لہجے میں کہا۔ اسپیشل ٹرانسمیٹر پر سیاف نے جواب دیا۔ کدھر ہے وہ ٹرانسمیٹر؟ کیا لوبانو کے دفتر میں ہے؟ عمران نے پوچھا۔ میرے اور لوبانو دونوں کے دفتروں میں ہے، سیاف نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ صفدر اور تنویر، تم ان دونوں کی پیروں کی رسیاں کھولو اور پھر انہیں پکڑ کر ساتھ لے آؤ، اور اگر راستے میں یہ کوئی غلط حرکت کرنے لگی تو بے شک گولی مار دینا، عمران نے کرخت لہجے میں کہا، اور خود وہ تیزی سے مڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ ڈاکٹر ڈشمے ادھیڑ عمر آدمی تھا، اس کے سر پر بال نہ تھے، البتہ سائڈوں پر جھالروں کے انداز میں سفید بال موجود تھے۔ آنکھوں پر موٹے شیشوں اور بھاری فریم کا چشمہ تھا۔ وہ اس وقت ایک کرسی پر بیٹھا سامنے پڑی ہوئی ایک مشین میں الجھا ہوا تھا کہ یکلخت پاس پڑے ہوئے 2 مختلف رنگوں کے فون پیسز میں سے سرخ رنگ کے فون کی گھنٹی بج اٹھی، اور ڈاکٹر ڈشمے نے چونک کر اس فون کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر الجھن کے تاثرات نمایاں تھے۔
کیونکہ وہ اس وقت آپریشنل فیلڈ میں موجود تھا جہاں GT-1 کو فائرنگ کے لیے محسوس مشینوں میں ایڈجسٹ کیے جانے کا کام جاری تھا۔ یہ GT-1 چونکہ وسیع پیمانے پر تباہی مچانے کے لیے تیار کیے گئے تھے، اس لیے ان کا سائز بھی بڑے میزائلوں جیسا تھا۔ یہ زرد رنگ کے تھے، ان کی تعداد 10 تھی۔ بہادرستان کے مجاہدین کے خاتمے کے لیے روسیائی حکومت کی طرف سے 10 ٹارگٹس دیے گئے تھے، اس لیے 10 ہی میزائل تیار کیے گئے تھے اور اب مشن تقریباً تکمیل کے قریب تھا۔ صرف ان کے ایڈجسٹمنٹ اور پھر انہیں کمپیوٹر کنٹرول میں دینے کا کام ہو رہا تھا۔ لیکن ایک مخصوص مشین کا ایک پرزہ اچانک خراب ہو گیا تھا اور اس پرزے کی فوری مرمت ضروری تھی۔ اس پرزے کو مرمت کرنے کے لیے اس نے آپریشنل فیلڈ سے ملحقہ لیبارٹری میں بھیجا ہوا تھا۔ سرخ فون کی کال کا مطلب تھا کہ فون لیبارٹری سے کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے چہرے پر الجھن کے تاثرات اس لیے ابھرے تھے کہ اگر یہ کال پرزے کے لیے ہی کی جا رہی ہے تب بھی اسے کال کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ اس مشین کے انچارج ڈاکٹر ہامبر کو بتایا جانا تھا۔ بہرحال اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس ڈاکٹر ڈشمی اٹینڈنگ، ڈاکٹر ڈشمی نے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ میں ڈاکٹر ہامبر بول رہا ہوں جناب، لیبارٹری سے۔ دوسری طرف سے ایک مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ تم لیبارٹری کیسے پہنچ گئے؟ تم تو آپریشنل فیلڈ میں کام کر رہے تھے، ڈاکٹر ڈشمی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یس بوس، مگر مجھے لیبارٹری سے اطلاع دی گئی کہ پرزے کی مرمت صحیح طور پر نہیں ہو پا رہی کیونکہ اس کا مخصوص ڈایاگرام اوپر سٹور میں رہ گیا ہے۔ دوسری طرف سے مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا۔ ڈایاگرام اوپر سٹور میں رہ گیا ہے؟ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ ڈاکٹر ڈشمی کے لہجے میں حیرت تھی۔ جناب، یہاں تمام مشینری فٹ ہو جانے کے باوجود چونکہ اس مشینری کی پیکنگ وغیرہ رکھنے کی جگہ نہ تھی، اس لیے یہ تمام پیکنگ اوپر ایک بڑے سٹور میں چھوڑ دی گئی تھی اور ڈایاگرام اس پیکنگ میں ہے۔ اب یہ پرزہ خراب ہوا ہے تو اس ڈایاگرام کی ضرورت پڑی ہے، ڈاکٹر ہامبر نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوہ، یہ تو بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا، ڈاکٹر ڈشمی نے انتہائی الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ بوس، اس میں کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ آپ اوپر موجود مسٹر لوبانو کو کال کر کے اس پرزے کا نام اور تفصیل بتا دیں۔ وہ ہوشیار آدمی ہے، سٹور سے اس کی پیکنگ تلاش کر کے ڈایاگرام حاصل کر لے گا اور لیبارٹری میں بھیج دے گا۔ اسے کہیں جانا تو نہیں پڑے گا، ڈاکٹر ہامبر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ لیکن اس کے لیے اسپیشل وے کھولنا پڑے گا، تبھی یہ ڈایاگرام لیبارٹری تک پہنچ سکے گا، ڈاکٹر ڈشمی نے کہا۔ یس سر، لیکن صرف تھوڑی دیر کے لیے یہ کھول لینے میں کیا حرج ہے؟ اوپر ہمارے ہی آدمی موجود ہیں، دشمن تو نہیں، ڈاکٹر ہامبر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں کال کرتا ہوں لوبانو کو، ڈاکٹر ڈشمی نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور پھر ریسیور اٹھا کر وہ رکھا اور تیز تیز قدم اٹھاتا اس کمرے سے نکل کر ایک پتلی سی راہداری میں چلتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ اس نامرد پرزے کو بھی ابھی خراب ہونا تھا، ڈاکٹر ڈشمی نے بڑبڑاتے ہوئے انداز میں کہا، اور پھر وہ ایک بڑے کمرے میں پہنچ گیا۔ یہ کمرہ دفتر کے انداز میں سجایا گیا تھا۔ ایک بڑی میز کے پیچھے ایک ریوالونگ چیئر رکھی ہوئی تھی۔ اس نے کرسی کے عقب میں موجود دیوار میں نصب الماری کھولی اور اس میں سے سرخ رنگ کا ایک چھوٹا سا ڈبہ اٹھایا اور الماری بند کر کے اسے اس نے میز پر رکھا اور خود کرسی پر بیٹھ گیا۔ پھر اس نے اس کا ایک بٹن پریس کر دیا۔ ہیلو ہیلو، ڈاکٹر ڈشمی کالنگ لوبانو اوور۔ بٹن دبا کر ڈاکٹر ڈشمی نے بار بار چیختی ہوئی آواز میں کہنا شروع کر دیا۔ یس سر، میں سیاف بول رہا ہوں، لوبانو کا اسسٹنٹ، اوور۔ یکلخت ڈبے میں سے ایک آواز سنائی دی۔ نانسنس، میں لوبانو کو کال کر رہا ہوں، تم کہاں سے ٹپک پڑے، اوور۔ ڈاکٹر ڈشمی کو لوبانو کے اسسٹنٹ کی مداخلت پر بے پناہ غصہ آ گیا۔ گو اسے معلوم تھا کہ اسپیشل ٹرانسمیٹر لوبانو کے اسسٹنٹ سیاف کے پاس بھی ہوتا ہے، لیکن یہ اس لیے اسے دیا گیا تھا کہ اگر کبھی لوبانو موجود نہ ہو تو تب وہ اٹینڈ کر سکے۔ لیکن جب سے لیبارٹری میں کام شروع ہوا تھا لوبانو کہیں گیا ہی نہ تھا، اس لیے آج سے پہلے اس سیاف نے کبھی کال اٹینڈ نہ کی تھی۔ باس، لوبانو ہلاک ہو چکے ہیں اور اب میں ان کی جگہ سیکیورٹی انچارج ہوں، جناب، اوور۔ دوسری طرف سے سیاف نے جواب دیا اور ڈاکٹر ڈشمی کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس نے کوئی ناممکن بات سن لی ہو۔ کیا کہہ رہے ہو؟ لوبانو ہلاک ہو گیا؟ یہ کیسے ممکن ہے، اوور؟ ڈاکٹر ڈشمی نے حیرت سے مگر چیختی ہوئی آواز میں پوچھا۔ میں درست کہہ رہا ہوں جناب، اوور۔ دوسری طرف سے سیاف کی آواز سنائی دی اور ڈاکٹر ڈشمی چند لمحے تو حیرت سے بت بنا خاموش بیٹھا رہا۔ اور یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا تم نے اسے مارا ہے؟ کیا یہاں اس کے خلاف بغاوت ہو گئی ہے؟ آخر کس طرح مر گیا وہ؟ ڈاکٹر ڈشمی نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، جبکہ دوسری طرف سے سیاف نے اسے تفصیل بتائی تو اس کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیلتی ہوئی تقریباً کانوں تک پہنچ گئی تھیں۔